حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور اس امت کی غیور خواتین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کے کرم سے آج یہ جو جمعہ ہے وہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعہ بھی اسی طرح سے گزارا، بیٹھا سنا، باتوں کو غور کیا، خطبہ ہوا، نماز ہوئی اور اپنے گھروں کی طرف رواں اور دواں ہو گئے۔ لیکن اس جمعے کی خصوصیت کچھ اور ہے، اس لیے کہ یہ جس مہینے میں جمعہ آیا ہے وہ انتہائی بلند و بالا، جس کا مقام اور مرتبہ کوئی چھو نہیں سکتا۔ اس مہینے کے اندر ہر وہ عبادت، چاہے صدقہ خیرات کی ہو، ذکر و اذکار کی ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو، نوافل کی ہو یا فرائض کی ہو، اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر ہر چیز کو بلند و بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ جو گزشتہ میں جمعہ ہمارا گزرا ہے وہ عام جمعوں کی طرح تھا، لیکن آج کا یہ جو جمعہ ہمارا گزر رہا ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی متبرک ہے، اس لیے کہ بندہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے، کھانے پینے سے روک لیتا ہے، پیٹ میں جلن ہوتی ہے پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، لیکن بندہ حرام تو دور کی بات ہے، حلال چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا، اور جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے عبادتیں اس کو انجام دیتا ہے، اور وہ طریقہ اختیار کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اس ضمن میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم کو آج خطبے میں سننے کو ملیں گی، لیکن جو عنوان آج منتخب کیا گیا ہے، آج کے جمعے کے لیے جو عنوان رکھا گیا ہے وہ بڑا ہی برگزیدہ اور بڑا ہی عمدہ عنوان ہے، تھوڑا سا خوفناک بھی ہے کہ رمضان میں مغفرت کس کی؟ اللہ اکبر! یہ سوچ، یہ فکر، یہ تدبر، یہ غور کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ہمارے ذہن سوچ و فکر سے ختم ہو چلا ہے۔ روز انسان اٹھ رہا ہے، سحر میں کھا رہا ہے، روز انسان سو بھی رہا ہے، جاگ بھی رہا ہے،
روز انسان عبادت بھی کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن اس کے ذہن اور سوچ و فکر سے یہ جملہ نکل گیا کہ کیا یہ رمضان میں میری مغفرت ہو جائے گی؟ کیا اس رمضان میں اللہ میرے نام جنت کو لکھ دے گا؟ کیا میں جہنم سے چھٹکارا پالوں گا؟ کیا میری جو ہے مغفرت کر کے اللہ میرے داہنے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں میرے جو ہے نا میرا نامہ اعمال دے گا؟ یہ سوچ اور فکر مسلمان کی، انسان کی ختم ہو کر کے رہ گئی، جس کی بنیاد پر ہوا یہ کہ مسجدیں خالی نظر آنے لگی اور لوگ بازاروں میں زیادہ نظر آنے لگے، تجارت اور کاروبار کو لوگ فروغ دینے لگے، کمانے کا مہینہ بنا لیا، مغفرت کا مہینہ ہم نے نہیں بنایا۔ آج شدید ضرورت ہے کہ ہم اس مہینے کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنائیں، چونکہ اس سورہ کی آیت نمبر 183 میں اسی مہینے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے باتوں کو بتایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو تتقون کا لفظ ہے، اللہ سے ڈرنے کے لیے، اللہ سے خوف کھانے کے لیے، اللہ کے قانون کو اپنے اوپر لازم کرنے کے لیے، اللہ کی پابندیوں میں آ جانے کے لیے، اللہ نے جس چیز سے روکا ہے رک جانے کے لیے، اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے کرنے کے لیے، اللہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کیسے کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا ہے۔ اس ضمن میں اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے بھیجا۔ تتقون اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اب تقویٰ کہاں پیدا ہوگا؟ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ تقوی والوں کی صفات کیا ہیں؟ بازاروں میں گھومنے اور پھرنے کی ہیں یا اپنی ذات پر خرچ کرنے کی ہیں یا غیب پر ایمان نہیں لانا ہے یا پھر اپنی اپنی مرضی سے زندگی گزارنا ہے؟ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ آج مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تتقون کے معنی کیا ہیں اور تقویٰ کس کو کہا گیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جب بندہ سورۃ الفاتحہ کے اندر دعا مانگی اور کہا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو مجھے ان کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نبیوں کے راستے پہ چلانا، صدیقین کے راستے پہ چلانا، شہداء کے راستے پہ چلانا، صالحین کے راستے پہ چلانا۔ اب ان کی زندگیوں کو اگر ہم ٹٹول کر دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو ہم پڑھ کر کے دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو قرآن اور حدیث پر جانچ کر کے دیکھتے ہیں، تو یہ چاروں طبقے تتقون کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے یہ چار عمدہ طبقے ہیں، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ نساء میں یہی بات کو دہرا کر کہا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم و ملزوم پکڑ لے گا، یہ نہیں کہ یہاں چلا گیا تو نہیں بھائی ذرا رک جاؤ پھر دیکھیں گے، اب جو چل رہا ہے چلنے دو، ادھر اگر آ گیا تو یہ کہا کہ نہیں بھائی یہاں اللہ اور اس کے رسول کا قانون چلنا چاہیے، وہاں چلا گیا تو رسم و رواج کو فروغ دے دیا، وہاں چلا گیا تو تجارت میں گڑبڑ بھی کر لی، وہاں چلا گیا تو کچھ اور بات بھی کر لی۔ جہاں مرضی آئی وہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کیا، اور جہاں مرضی نہ آئی وہاں پر چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارنے لگا۔ پھر اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے جب لگ جاتا ہے انسان تو اللہ رب العزت نے کہا جو آدمی ان کی اطاعت سے منہ موڑے گا، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا، تو ہم اسے ایسے طبقے میں ڈال کر رکھیں گے جہاں سے نکلنے کی وہ آرزو کرے گا لیکن نکل نہیں پائے گا۔ لیکن جو طبقہ، جو لوگ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے یہ کہا میں یہی کہوں گا، رسول اللہ کا یہ طریقہ ہے میں یہ کروں گا، خواہ مجھے دنیا میں اس کے لیے نقصان اٹھانا پڑے، مجھے غربت جھیلنی پڑے، مجھے جو ہے نا پریشانی جھیلنی پڑے، 3 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے، میں 2 وقت کا کھانا کھا کر زندگی گزاروں گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر چل کر اپنی زندگی پوری نکال لوں گا۔ جب یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے کہا وہ انسان مر جاتا ہے اور کل خبروں سے اٹھایا جائے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کیا تھا، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارا تھا، اپنے جو ہے نا سوچ و فکر کے مطابق زندگی نہیں گزارا تھا۔ وہ طبقے کو اللہ
بعض لوگوں کو جن کی عبادتیں، جن کی ریاضتیں، جن کا ذکر و اذکار، جن کے جو ہے نا روزہ و افطار اتنی مضبوط تھی کہ ان کو انبیاؤں کے ساتھ اللہ اٹھائے گا، ان سے ذرا کم درجہ ہوگا تو صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے ساتھ کم درجہ ہوگا شہداء کے ساتھ اٹھائے گا، ان سے کم درجہ ہوگا صالحین کے ساتھ اٹھائے گا۔ کن کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کر چکے تھے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا، انہی ہاتھوں سے میں نے کئی مردوں کو دفنا دیا، انہی ہاتھوں سے میں نے کئی مردوں کے اوپر مٹی بھی ڈال دیا۔ احساس مسلمان کا ختم ہو گیا کہ مجھے بھی کل مرنا ہے اور اسی منو مٹی کے نیچے ڈال دیا جانے والا ہے۔ اب جب مجھے دفنا دیا جائے گا، میرے عزیز و اقارب بھی چلے جائیں گے، میرا مال بھی چلا جائے گا، اعمال میرے ساتھ رہ جائیں گے۔ ان اعمال کو کیوں نہ اس دھرتی پر چلتے چلتے میں درست کر لوں۔ یہ صفت میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا ہے۔ اگر مغفرت کروانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، نبی کے دست حق پرست سے کوثر کا پیالہ لینا چاہتے ہو، جنت میں نبی کا پڑوسی بننا چاہتے ہو، تو پھر اس دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھ کر اڑانا پڑے گا، اس کی خواہشات سے بچنا پڑے گا، اس کی چکا چوند روشنی سے بچنا پڑے گا، نفسانی خواہشات سے بچنا پڑے گا، اور پھر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا کہ اللہ اب تک کی زندگی تو گزر گئی ہے، اب آگے کی زندگی ایسے نہیں گزاروں گا۔ آؤ آج کے نشست کے اندر میں اور آپ محاسبہ بھی کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، پھر مغفرت ہماری کیسے ہوگی۔ عزیزان محترم، آؤ اللہ رب العزت نے جب دعا کی ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر صراط الذین انعمت علیہم، اس دعا کے بدلے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے بندے، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، میں تیری دعا کو قبول کر چکا ہوں۔ آؤ کچھ اصول بتاتا ہوں، ان اصولوں پر کاربند ہو جاؤ، کن اصولوں کو اپنے زندگی میں لا لو، کچھ اصولوں کو جو ہے نا اپنے زندگی کے اندر اپنا ذریعہ بنا لو، پھر دیکھنا میں تمہاری مغفرت اور کامیابی کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورۃ الفاتحہ جہاں ختم ہوتے ہی قرآن کی تعریف میں اللہ نے بات بیان کی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جس میں ذرہ برابر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے دماغ پر رکھے ہوئے گرد و غبار کو دور کر دیا، شیطانی سوچ اور وسوسوں کو اللہ نے دور کر دیا اور کہا کہ یہ قرآن میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہدن للمتقین، پھر متقیوں کا لفظ آیا یہاں پر کہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ قرآن سے ان لوگوں کو ہدایت ملتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا کہ میں اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہوں۔ نوکری کی باری آئی تو نوکری میں لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہاں پر اونچے پینچے نہیں چل سکتے، یہاں پر داڑھی والا نظام نہیں چل سکتا، 80,000 کی 1 لاکھ کی تنخواہ تمہیں دی جائے گی، لیکن یہ 2 چیزوں کو تم چھوڑ کے آنا، 5 وقت کی نمازوں کا موقع تمہیں نہیں مل سکتا، جمعے کی نماز کو جانے کے لیے 1 گھنٹہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو یہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرنے کے بجائے، ڈرنے کے بجائے، رزق کا دینے والا میرا رب ہے، اس نے اس معمولی سے آفس والے پر ایگریمنٹ پر سائن کر کے کہا کہ ہاں بھائی صحیح ہے، بڑے مشکل سے نوکری مل رہی ہے، بڑے مشکل سے پیسہ گھر کو آنے والا ہے، اب اگر میں اس کی ضد اگر کروں گا تو میری نوکری بھی چلے جائے گی، میرا رزق بھی چلا جائے گا۔ ایگریمنٹ پر سائن کر کے وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں مرد پر جو ہے نا ہونی چاہیے کہ مرد کا پاجامہ، لنگی یا جو ہے نا تہبند اس کے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے اور اس کے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو بنایا ہے نقشے میں عورت اور مرد کے چہرے کو الگ بنایا ہے، تو مرد کے چہرے پر داڑھی اچھی لگتی ہے، داڑھی اس کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی، لیکن چند سکوں کے عوض میں تم نے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر لی۔ پھر تتقون کے زمرے میں کیسے آئیں گے؟ تقوی کے زمرے میں کیسا آئیں گے؟ تقوی کس کو کہا جائے گا؟ کیسے ہماری مغفرت ہوگی؟ آئیے ذرا رمضان کا بھی جائزہ لے کر کے آگے چلے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی عمدہ 6 باتیں بتائی۔ 6 باتیں اللہ نے بتائی کہ تقوی والے کون ہیں۔ جب ان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں گی، بات غور سے سننا عزیزان محترم، بہت ہو گیا، بہت دنیا کی چاہت میں آ گئے،
بہت دنیا کو کمانے میں لگ گئے، بہت دنیا کو خرچ کرنے میں لگ گئے، بہت سے سوالات ہم نے اپنے آپ میں اٹھا لیے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ موقع اللہ نے رمضان کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دیا ہے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں اور آپ رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی غلطیوں کو رب کے سامنے رکھ کر ان سے معافی کا پروانہ جب تک نہیں لیں، سر کو اپنے اٹھانے کی جو ہے نا جرت نہ کریں، بلکہ ہماری زندگیاں دیکھنے میں آئی ہیں کہ وہی کھانا چل رہا ہے، وہی بازار چل رہے ہیں، وہی خرید و فروخت چل رہی ہے۔ ابھی ہم نے ایک ویڈیو کو دیکھا تھا جہاں پر یہ قوم جو دوسروں کو کھلانے والی تھی، آج یہ قوم کا عالم ایسے ہو گیا ہے کہ یہ قوم خود کھانے والی بن گئی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ کسی ہوٹل والے نے یہ اعلان کر دیا کہ فری حریث دی جا رہی ہے آج افطار کے بعد۔ عالم یہ ہو گیا مسلمانوں کا 20 30 40 100 200 کے حریث کے لیے مسلمان اس دکان پر اس ہوٹل پر ایسے ٹوٹ پڑ رہا ہے، پولیس کو بلا کر ان کی کمر پر ان کے پیٹوں پر ڈنڈوں کو برسانے کی نوبت آ گئی۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ نے میں نے جب اس منظر کو دیکھا، کسی بھائی نے بھیجا اور کہا کہ شیخ اس کو دیکھ کر کے آپ بیان کیجئے کچھ، میں نے اسے دیکھا تو میں نے ایک نصیحت لی اس سے، یہ نصیحت میں نے لی کہ ہاں بابا، دنیا کی طرف بھاگو گے نا، دنیا کی چاہت میں جاؤ گے نا، دنیا حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی تڑپو گے نا، تو آخرت میں ڈنڈے ایسے ہی پڑنے والے ہیں۔ فری کے حریث کے لیے تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے جیسے زندگی میں اسے کھانا ہی نہ ملا ہو۔ اسی طریقے سے عبادتوں کی طرف نہیں آیا مسلمان، ذکر و اذکار کی طرف نہیں آیا مسلمان۔ ابھی سے مسجدیں تراویح میں خالی خالی نظر آ رہی ہیں۔ شروع کے 2-3 دن تو اچھا مسئلہ رہا، لوگ آتے گئے، جمع ہوتے گئے، کافی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، لیکن دھیرے دھیرے تعداد کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مغفرت کیسے ہوگی؟ کس کی مغفرت؟ کیسی مغفرت؟ ہماری تو توجہ، سوچ اور فکر پوری دنیا کمانے میں لگ گئی کہ کیا لے لوں تو کیا مل جائے، کدھر سے لے لوں تو کیا مل جائے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے ایک بندہ جب اس زمین پر زندگی گزارتا ہے، اس زمین پر چلتا اور پھرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نیک آدمی اس زمین پر چلتا ہے، روز اپنی زندگی گزارتا ہے، وقت گزارتا ہے، رات اور دن گزارتا ہے، عبادتوں میں گزارتا ہے، یہ زمین اس کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ یہ میرا مہمان ہے، مجھے استقبال کا موقع دینا۔ جب اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم اپنی نگاہوں کے سامنے اسے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ اب جب دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، سوال اور جواب مکمل ہو جاتے ہیں، اس وقت میں وہ زمین، اللہ کے نبی کہتے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا اس کی خبر اس سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، اے انسان، تو زمین پر چلنے والوں میں، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں بڑا معزز تھا، تو اللہ کا ذکر کرنے والا تھا، تو اللہ کو ماننے والا تھا، سجدے اور رکوع کرنے والا تھا، تیری دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی، جتنی چاہتا تھا دنیا حاصل کرتا تھا، باقی کی دنیا کو تو چھوڑ کر رب کی طرف آ گیا تھا، تو اتنا محبوب تھا اوپر کہ میں منتظر تھی کہ میری گود میں کب سمائے گا اور میں تیرا استقبال کیسے کروں گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس نیکوکار آدمی کی خبر کو اللہ کشادہ کر دیتا ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیتا ہے، اس کی خبر کو جو ہے نا ٹھنڈی بنا دیتا ہے، روشن دان بنا دیتا ہے، روشنی دار بنا دیتا ہے۔ یہ وہ آدمی جو زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو لے کر چلنے والا تھا۔ ایک اور آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ ایک آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کو تو مانتا تو تھا، لیکن ان کی مخالفت کرتا تھا، ان کی مخالفت میں زندگی گزارتا تھا، ان کی مخالفت میں عمل کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ ہاں میں اللہ کو بھی ماننے والا ہوں، رسول کو بھی ماننے والا ہوں، میں ان کی اطاعت کرنے والا ہوں، لیکن عملی طور پر وہ کبھی اطاعت نہیں کرتا تھا۔ زمین کہتی تھی اس کے لیے کہ آجا بیٹا، بہت ہو گیا، تیرا وقت انتظار کر رہا ہے، جب تیری موت واقع ہوگی تیرا عالم میں کیا کر کے بتاؤں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اس ناپکار آدمی، اس گنہگار آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور واقع جب ہوتی ہے اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، تمام کے تمام لوگ واپس ہو جاتے ہیں، خبر سوال کرتی ہے، اے ظالم انسان، اے ناپکار گنہگار انسان، زمین پر میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تو انتہائی بدکار تھا، تو
इंतहाई नापिकार था। मैं मुंतजिर थी कि कब तू मेरी गोद में आकर समाएगा, कब तू मेरी गोद में आ जाएगा, मैं तुझसे बदला ले लूंगी। इसलिए कि तू अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ था। मानता जरूर था, अमल अपनी मर्जी का किया करता था, तरीका अपनी मर्जी का किया करता था। तू अल्लाह और उसके रसूल के अमाल पर अमल नहीं करता था। अब तू आ गया है, कौन बचाएगा तुझे, कौन यहाँ से ले जाएगा तुझे, मेरी गोद में समा गया है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वह ज़मीन उससे मुखातिब होकर उससे ऐसा दबोच लेगी, ऐसा दबोच लेगी कि उसके हड्डियाँ और पसलियाँ टूट कर चूरा चूरा हो जाएगी। यह कौन होगा अजीज़ान मोहतरम जो ज़मीन पर चलते हुए दुनिया की मोहब्बत रखता था, नाम तो अल्लाह और उसके रसूल का लेता था लेकिन काम अपनी मर्जी के करता था, सोने चांदी का दिलदादा था, बिल्डिंग और माल का दिलदादा था, अपने माल पर इतराने वाला था, अपने खानदान पर इतराने वाला था। उसी के मोहल्ले में लोग गरीब सो रहे थे, जिनके घर में खाने को नहीं था, ये अपने माल पर इतराता था। खानदान के लोग मरीज थे, ये उनकी मदद नहीं किया करता था, अपने माल पर इतराने वाला था। ऐसे आदमी के लिए बख्शिश का कोई जरिया नहीं है, ऐसे आदमी के लिए कोई बख्शिश का परवाना नहीं है। इस आदमी को जब खबर में दफना दिया जाएगा, खबर उसका इस्तकबाल बड़े भयानक अंदाज में करने वाली है। अजीज़ान मोहतरम, ये तो आम दिनों की बात थी, इस रमज़ान में तो और ज़्यादा मुझे और आपको रब के हुजूर सजदा रेज होना है, कुरान की तिलावत करना है। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब रमज़ान का महीना शुरू हो जाता, जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आ जाता, रमज़ान की रहमतें ज़मीन को छूने लगती। मेरे आका, मेरे सरताज, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल दिया करते थे। पूछा गया माँ आयशा, दोनों हाथों को खोल देने से मुराद क्या है? तो अल्लाह के नबी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, हाथों से खोल देने से मुराद ये है कि रमज़ान का जैसे ही महीना शुरू होता, अल्लाह के नबी के पास तो कुछ था नहीं, लेकिन तहाइफ आया करते थे, तोहफे आया करते थे, खजूर पनीर आया करती थी, गोश्त की रानें आया करती थी। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सारी चीज़ें आ जाती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने घर में ज़रा सी देर रखना पसंद नहीं करते थे, फौरी उठाते और गरीबों और मिस्किनों के अंदर वो तकसीम कर दिया करते थे। ये मग़फ़िरत का ज़रिया है अज़ीज़ान मोहतरम, ये मग़फ़िरत का ज़रिया है। ये ज़रिया कब लाएंगे हम, ये ज़रिया कैसे लाएंगे हम, ये ज़रिए को कैसे तलाश करेंगे हम आज पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जलील हो रहे हैं, नबी की सुन्नतों का मजाक बनाया जा रहा है, सहाबा के खिलाफ आवाज़ें बुलंद की जा रही है। एक जालिम ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो नबी थे वो गुजर गए, उनके बाद और भी उनकी सिफत वाले लोग दुनिया में आते रहेंगे, वही बातें लोगों को बताते रहेंगे, वही चाल लोगों को सिखाते रहेंगे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी सरजमीन से बात को बुलंद किया गया, लेकिन हमने तमाशबिन बने रहे, इसीलिए कि हमारी नज़र अच्छे स्टॉक जूतों का कहाँ आया है। क़यामत में खाना है ना जूते, खबर में खाना है ना जूते, जहन्नुम में खाना है ना जूते। फिक्र पड़ी हुई है कि मैं जूते कहाँ से खरीदूं, कपड़े कहाँ से खरीदूं, तोप कहाँ से ले लूं, अपने बीवी बच्चों को कहाँ से दिला लूं, आज हरीस कहाँ की अच्छी बनी है, कल कहाँ से मैं खा लूं, कैसे ज़िंदगी गुजारूं, रात में पेट भर कर हल्लक तक कैसे खाओ, रात को इफ्तार के बाद कैसे तक खाकर नमाज तरावी को तकलीफ से झेलूं। मेरी और आपकी सोच और फिक्र तो यहाँ आकर के रह गई है। मग़फ़िरत कैसे होगी अज़ीज़ान मोहतरम? आओ उन 6 सिफ़ात को बताने से पहले इन बातों पर ज़रा तवज्जो दे लें। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि सहाबा कराम ये बताओ भाई, ये बातें सुनने के बाद कम से कम एक दिन इस पर अमल करके तो देखो कितना मज़ा आएगा, कितना मज़ा आएगा। हमारों को आदत पड़ गई है सुनने की, बस सुनते हैं, यहाँ से निकल गए तो वही यूट्यूब जारी है, वही फेसबुक जारी है, इंस्टाग्राम जारी है, वही चैटिंग जारी है, वही देखना जारी है। मुसलमानों के हाथों से कुरान ख़त्म हो गया। इस महीने में भी मैंने और आपने कुरान को पकड़ना नहीं सीखा। आओ, मेरे आका ने क्या कहा
बशारतें सुनाई, मग़फ़िरत की बशारतें सुनाई। ज़रा गौर करके देखना, आका ने सवाल किया सहाबा कराम से, पूछा है मेरे साथियों ज़रा मेरे सवाल का जवाब दो। सहाबा ने कहा बताइए क्या माजरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक दिन में आदमी कितने रोज़े रख सकता है। अल्लाहु अकबर, मेरे और आपके सामने ये सवाल अगर आ गया तो मैं परेशान हो जाऊँगा कि एक दिन में आदमी कितने रोज़े रख सकता है, एक दिन में कैसे रोज़े रख सकता है। सवाल हुआ सहाबा कराम से कि एक दिन में आदमी कितने रोज़े रख सकता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, एक रोज़ा तो रख सकता है, एक से ज़्यादा इंसान कहाँ रोज़े रख सकता है। अल्लाहु अकबर, मेरा जहन भी यही काम करेगा, आपका जहन भी यही काम करेगा कि एक दिन में आदमी सिर्फ एक रोज़ा रख सकता है और रोज़ा नहीं रख सकता। अब रमज़ान का रोज़ा हो तो मैं कोई जो है ना नफिल रोज़ा फिर मैं नहीं रख सकता, एक दिन में एक ही रोज़ा मैं रख सकता हूँ। लेकिन मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़फ़िरत का वो परवान मेरे हाथ में दिया और कहा कि ऐ लोगों, एक दिन में आदमी 5 रोज़े भी रख सकता है, 10 रोज़े भी रख सकता है, 20 रोज़े भी रख सकता है, 50 रोज़े भी रख सकता है, 100 रोज़े भी रख सकता है। जहन को झंझोड़ देने वाली बात थी कि एक दिन में एक आदमी 50 रोज़े कैसे रख सकता है, 10-20 रोज़े जो है 5-10 रोज़े कैसे रख सकता है। साहबा ने मासूमियत से पूछा या रसूल अल्लाह, कैसे एक आदमी एक दिन में जो है 10-20-50 रोज़े रख सकता है। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी इस्तेताअत अगर हो तो 2 रोज़ेदारों को बुलाकर रोज़े का इफ्तार करवा लो। तुम्हारी इस्तेताअत हो 5 लोगों को बुलाकर इफ्तार करवा लो। तुम्हारी इस्तेताअत हो 10-20-50 लोगों को बुलाकर तुम इफ्तार करवा लो। अगर तुमने 2 लोगों को बुलाकर इफ्तार करवाया है, जो रोज़े वह 2 रोज़ेदार रखे थे, उन तमाम रोज़ों का सवाब तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। कहां है जरा मामला बताइए, कहां है ये मामला। आज तो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक यास बिल्लाह, हम कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, लगने दो, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। मिंबर से हक बात होगी, किसी की मुखालिफत में नहीं होगी। आप गलत करेंगे तो आपको बुरा लगेगा, आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आजकल तो दावत इफ्तार को पार्टी का नाम दे दिया गया। बर्थडे पार्टी जिस तरीके से होती है वैसा पार्टी का नाम दे दिया गया, इफ्तार पार्टी। और फिर कोई मजहबी आदमी नहीं मना रहा है, ये सियासी लोग मना रहे हैं जो अपनी शान शौकत को झूठी लोगों के सामने जाहिर करने के लिए। कहां है पार्टी का नाम, दावत कहा गया उसे। क्यों दावत कहा गया उसे? दावत भी 2 किस्म की होती है, एक दावत होती है खाने की, एक दावत होती है अल्लाह और उसके रसूल की बात को पहुंचाने की। इस दावत के अंदर दोनों चीजें शामिल हैं। एक आदमी को आप इफ्तार करके जो भी आपके मुकद्दर में है खिला भी रहे हो और उसके साथ अच्छी गुफ्तगू भी आप कर रहे हो, इसीलिए इफ्तार को दावत का नाम दिया गया। लेकिन हमने इस नाम बदल करके इसका नाम पार्टी रख लिया। और जब से मुसलमानों ने यह बेहुदा हरकत शुरू की है, यह मज़मूम और शैतानी हरकत मुसलमानों ने शुरू की है, खैर और बरकत का निज़ाम ख़त्म हो गया। कहां है, कौन सी दावत, कौन सा इफ्तार? इफ्तार के वक्त में तो अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, इफ्तार के वक्त में तो अल्लाह को याद करना चाहिए। इफ्तार के वक्त की दुआ के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब औरत या मर्द, बंदे में दोनों आ जाती हैं, जब बंदा इफ्तार के वक्त में सामने तमाम चीज़ें लवाजिमात रखी हुई हैं, ठंडा पानी शरबत रखा हुआ है, पेट में भूख की जलन हो रही है, हलक में कांटे आ रहे हैं, प्यास सता रही है कि एक चुल्लू पानी मिल जाए तो सुकून भी मिल जाए। इन हालात के अंदर उन तमाम लवाजिमात के सामने बैठकर एक बंदा मोमिन, औरत और मर्द, बच्चा और बूढ़ा, जानने वाला ना जानने वाला, पढ़ा लिखा और अनपढ़, बैठकर अपने हाथों को नीलगो आसमान की तरफ उठा देता है और अपने बगैर आवाज़ के अपने दिल की सांसों से अपने सीने के
اٹھتے ہوئے سانسوں سے اپنے رب سے مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ رب مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، میری یہ غلطی کو معاف کر دے، میری جو ہے نا یہ اچھائی کو قبول کر لے، میری نمازوں کو قبول کر لے، میرے افطار کو قبول کر لے، میری تراویح کو قبول کر لے، میں نے سرنڈر کر دیا ہے اللہ، تو حرام تو دور کی بات ہے 11 مہینے میں، اس مہینے میں میں حلال بھی نہیں کھا سکتا، تیرا حکم ہے میرے رب، مجھے جہنم سے آزادی دینا، مجھے جنت میں جو ہے نا داخلہ دلوانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے نکلے ہوئے منہ کے ایک ایک لفظ کو اللہ اپنے رجسٹر میں لکھتا ہے، اس کی دعا ادھر ختم ہوتی ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اس کے لیے مغفرت کا پروانہ دے دینا، اس کے لیے بخشش کا پروانہ دے دینا، اس نے رکھی ہوئی سامنے حلال چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور یہ ہم سے دعائیں مانگنے لگا، دینے والے بھی تو ہم ہیں، اسے جاؤ اسے معافی کا اعلان کر دو۔ اللہ اکبر، یہ ہے مغفرت کا ذریعہ عزیزان محترم، کہ ہم مغرب کے وقت میں، افطار کے وقت میں جب ہم بیٹھ کر دعا مانگیں گے انشاءاللہ تو ہماری دعائیں قبول ہوگی، لیکن پارٹی میں جب آپ جاتے ہیں، اسی افطار کو نعوذ باللہ من ذالک پارٹی کا جب نام دے دیا گیا، تمام چیزیں رکھی ہوئی تو ضرور ہے، دھکم دھکی چلتی رہے گی، تعداد زیادہ لوگوں کی آئے گی، اب جو صاحب بڑے آنے والے ہیں ان کا انتظار بھی کیا جائے گا، اب ہوگا یہ کہ وہ سارے کے سارے لوگ جیسے ہی اطلاع ملے گی وہ بڑے صاحب آنے والے ہیں، اس پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں، لوگ ذکر و اذکار چھوڑ کر ان کی آؤ بھگت میں جا کر ان کے ہاتھ چومنے کے لیے، ان کے پیر پڑنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، ان سے سیلفی لینے کے لیے یہ افطار کے وقت میں سارا معاملہ ہوگا، تو اس قوم پر کیسے برکت رحمت نازل ہوگی، اور جتنے لوگ اس پارٹی میں موجود ہو ان لوگوں کے مغفرت بھی کیسے ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، یاد رکھو آپ، یہ چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مسجد میں افطار کرتے ہیں الحمدللہ کیجئے، یا نہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں آپ افطار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ بھائی دیکھو 5 بجے تک تمام چیزیں تیار ہو جانی چاہیے، زیادہ چیزیں بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر ہماری نفسانی خواہشات کہاں مر رہی ہے، لہٰذا 5 بجے کے بعد آؤ ہم سب مل کر کے قرآن کی تلاوت کریں، احادیث ایک دوسرے کو سنائیں، یا قرآن کا ترجمہ ہم پڑھ لیں، یا اللہ سے ہم دعائیں کر لیں، یا ہمارے مغفرت کا پروانہ ہم لیں۔ اگر یہ سسٹم ہم قائم کریں گے انشاءاللہ، یہ پارٹیوں سے بچ کر ہم یہ سسٹم اگر ہم قائم کریں گے انشاءاللہ تو اللہ ضرور ہماری مغفرت کرے گا۔ نہیں عزیزان محترم، دیکھنے میں آتا ہے، دیکھنے میں آ بھی رہا ہے، بہت سارے بھائی ہمیں بتاتے ہیں کہ شیخ آج یہاں پر ایسا ہوا، آج بھائی یہاں پر ایسا ہوا، آج لوگوں نے یہاں پر ایسا کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے تراویح میں عورتوں کو مسجد میں آنے کا نہ آنے کا فتویٰ تو جاری کر دیا، لیکن اللہ نے ایسا سبق ان لوگوں کو سکھایا کہ جو عورتیں خرید و فروخت کے لیے چار مینار کے دامن میں ہے، وہ ساری کی ساری عورتیں افطار کرنے کے لیے مکہ مسجد کا رخ کر رہی ہیں۔ اللہ نے کہا تم تراویح میں عورتوں کو آنے سے روکتے ہو، ہم افطار میں مسجد میں عورتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے عزیزان محترم، یاد رکھنا اس بات کو۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ مغفرت کا پروانہ کیسے ملے گا۔ اللہ سے ڈر کر جو زندگی گزارنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے، جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مال کمانے کا مہینہ نہیں ہے عزیزان محترم۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے تاجر کا نام تھا، جو آج بل گیٹس کی دولت آپ سمجھتے ہوں گے کچھ ہوگی، ان سے بھی زیادہ دولت رکھنے والی شخصیت کا نام عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ مدینے میں کے بازار میں بہت بڑی دکان تجارت تھی، ہر قسم کا سامان آپ کے پاس مہیا ہو جایا کرتا تھا۔ جو گراہک خریدنے کے لیے آتا کوئی سامان نہیں ہے کہہ کر واپس مایوس نہیں جاتا تھا، لیکن تاریخ شاہد ہے، اس کو لے کے جائیے، اگر نوکری کرنے والے ہیں کچھ نہیں ہوگا، 1 مہینے کی چھٹی ڈال دیجئے اور اللہ کے لیے آ جائیے۔ تجارت کاروبار کرنے والے ہیں، بند کر کے آئیے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے، وہ 1 مہینے کا تمہارا نقصان اللہ 11 مہینے میں اتنا دوبالا کر دے گا جیسے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا۔ کیوں کہ وہ صحابی رسول کی اتنی بڑی تجارت، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا، جیسے ہی اعلان ہو جاتا اب رمضان کے مہینے میں ہم نے داخلہ لے لیا ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ سارے کا سارا بازار بند، ان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی دکان بھی بند۔ 1 مہینے تک کوئی تجارت نہیں، بلکہ وہ تجارت صرف اللہ سے ہوگی۔
ہے یہ جرت؟ تبھی تو اللہ نے عشر مبشرہ میں شامل کر دیا. کیوں؟ مکے کی سرزمین پر سب کو لٹا پٹا کے آیا بندہ, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے, سواری چھوڑ کے آیا بندہ, پیدل ننگے پاؤں, پیروں میں چھالے پڑ گئے, ہونٹوں پر پپڑیاں آ گئی, داڑھی گرد سے سخت ہو گئی, سر کے بالوں میں ریت جم گئی, اوپر کا حصہ دھوپ لگتے لگتے کالا ہو گیا, چلنے کی طاقت نہیں. یہ قربانی دے کے مدینے کو آئے تھے. مدینے کو آنے کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا کہ بٹوارا ہونے والا ہے, اے انصاریوں اپنا بھائی لٹا پٹا آیا ہے, اس کو کچھ دے دینا. لوگوں نے آ کر کے کہا چلو بھائی میرے پاس 2 بیویاں ہیں, 1 دے دیتا ہوں, میرے پاس کھیت ہے, آدھا دے دیتا ہوں, میرے پاس 2 مکان ہے, 1 دے دیتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت قائم کرنے کا سب سے اصول اور سلیقہ بتایا, نوکری نہیں بتائی. آپ نے کیا کہا کہ نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے کسی کا مال, کسی کی بیوی, کسی کا کھیت, کسی کا کچھ نہیں, میں ایک تاجر پیشہ آدمی ہوں, تجارت کر سکتا ہوں, مجھے بازار کا رخ بتا دو, میں تجارت شروع کر لوں گا. جب میں ایک پھٹی کوڑی بھی نہیں ہے. وہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند سال کے بعد دیکھا گیا سب سے کروڑپتی آدمی, لکھپتی آدمی مدینے کی سرزمین کا ہے, اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نوکروں کو بھی چھٹی, تجارت اور کاروبار نہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ نبی کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے. تبھی تو اللہ رب العزت نے عشرہ مبشرہ میں شامل کر لیا اور کہا کہ نہیں, دنیا میں چلتے پھرتے ہم نے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, ہم انہیں سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. جبرائیل کو حکم دے کر کے کہا جا جبرائیل, عبد الرحمن ابن عوف کا پروانہ نبی کے ہاتھ میں دے کر کے آنا کہ عبد الرحمن بن عوف کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. کیسے ہوگا یہ زندگی؟ سحر میں کھانے کی فکر, پھر افطار میں پھر کھانے کی فکر. ایک وقت کا کھانا اللہ لے کر قیمتی جنت دینے کا وعدہ کر لیا. ایک وقت کا کھانا لے کر اللہ بہترین حوروں کا استقبال دیا. ایک وقت کا کھانا لے کر اللہ بہترین جو ہے نا شہد اور دودھ اور جو ہے نا زنجبیل جیسی شراب پلانے کا اللہ نے وعدہ کر لیا. ایک وقت کا کھانا, اللہ اکبر. ایسے تو میرے کئی کھانے 11 مہینے میں کئی مرتبہ چھوٹ بھی جاتے ہوں گے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں ایک وقت کا کھانا تم چھوڑتے ہو, اللہ مغفرت کا پروانہ دینے کی بات کر رہا ہے. لیکن وہ بد نصیب لوگ ہیں, وہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں, وہ ناپکار گنہگار لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنی چونچوں کو مارتے رہتے ہیں. کپڑے والوں نے کہا کہ تجارت کر لے کے کما لوں گا, جوتے والوں نے کہا کہ تجارت کر کے کما لوں گا, ہریس والے بریانی والوں نے کہا کہ تجارت کر کے کما لوں گا, اور پھر حکومت کی جھولی میں کچھ ڈال کر یہ جیو پاس کرایا کہ 1 مہینے تک رات اور دن 2 وقت ہوٹلیں کھلی رہیں گی. ظالموں, نہیں بخشے گا اللہ, یاد رکھ لینا. اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور اور کل طور پر کہا کہ جو آدمی دنیا میں نیکی کا حکم دے کر نیکی پر چلنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے لوگوں کو, جتنے لوگ اس نیکی پر عمل کرتے ہیں اللہ قیامت تک اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں وہ نیک لوگوں کا عمل شامل کر لیتا ہے. لیکن کوئی آدمی اگر برا عمل جاری کرتا ہے اس سرزمین کے اوپر, جتنے لوگ وہ برائی میں ملوث ہوتے ہیں وہ تمام کی تمام برائی کو اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اچھائی کو قائم کر سکتے ہیں یا برائی کو قائم کر سکتے ہیں. اسی لیے کہ اللہ نے کہا لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی, ڈر اور خوف پیدا ہو اللہ کا روزے رہنے کے بعد. ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اصول سکھایا اور کہا جب تم روزے کی حالت میں آ جاتے ہو, اللہ سے ڈرنے والے جب تم بن جاتے ہو, تم سے اگر کوئی لڑائی کرنے کے لیے آ جائے تو اس سے تم یہ کہہ کر پلڑا جھاڑ لو کہ بھائی میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا, میں اس وقت روزے سے ہوں. اللہ اکبر. باریک باریک نقطوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر
کہا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے 10-20 لوگوں کو افطار کرانے کی بات ہوئی, 2-4 لوگوں کو افطار کرانے کی بات ہوئی, مغفرت ہماری کیسے ہوگی عزیزان محترم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بہت سارے لوگ دولت خرچ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ مال خرچ کر رہے ہیں, میری امت کا ایک غریب ترین آدمی ہے, افطار کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک کھجور موجود ہے. ایک آدمی مسجد میں داخلہ لیا, اس کے پاس قریب ہوا, اس آدمی نے اشارہ کیا اور کہا کہ آؤ بھائی میرے پاس بیٹھ جاؤ اور جو ہے نا افطار ہم دونوں مل کے کریں گے. بات غور سے سننا عزیزان محترم, مغفرت ایسے مل سکتی ہے, مغفرت ایسے ہو سکتی ہے, لیکن آج یہ اصولوں کو میں نے اور آپ نے جھٹلا دیا اور چھوڑ دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ آدمی آ کر کے بیٹھ گیا, اس بھائی کے پاس صرف ایک کھجور ہے اور کچھ زیادہ کھانے کے لیے میوے جات نہیں ہے. وہ بھائی اپنے ہاتھ سے اور کھجور کو اٹھایا اور جب مؤذن نے اذان دی, افطار کا جب وقت ہوا تو اس اپنے بھائی نے کھجور کو اٹھایا اور کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. 2 حصے اس کے کر دیے, آدھا حصہ اپنے بھائی کو دے دیا, کہا اس سے آپ بھی افطار کر لو, اس آدھے کھجور سے میں بھی افطار کر لوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آدھا کھجور جو اپنے بھائی کو کھلایا تھا, اللہ رب العزت اسے جنت میں جانے کا پروانہ دے دے گا اور جہنم کے لیے وہ معمولی سا آدھا کھجور ڈھال بن جائے گا. اللہ سے وہ کھجور اور اس کا نیکی کا عمل بحث کرے گا اور کہے گا کہ نہیں اللہ یہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا. یہ ہے مغفرت کا پروانہ عزیزان محترم. ایسے لوگوں کی مغفرت ہوگی. آؤ تو صحیح نا, ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے 6 نکات تقوی والوں کے بتائے ہیں اور کامیاب ہونے والوں کے نشانیوں کو اسی میں سے بتایا ہے. یہ بات بتا کر شاید میں اپنی بات کو ختم کر دوں. سب سے پہلی بات اللہ نے بتائی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اللہ اکبر. اللہ نے تقوی والوں کے لیے آسان 6 نکات بیان کرے. بڑے آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. انسان کے نہ نفس پر زر لگتا ہے, نہ خواہشات پر لگتا ہے, نہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, نہ کچھ, بس تھوڑی سی جو نہ اللہ نے نکات کو بیان کر دیا اور کہا تقوی والوں کی پہلی صفت ہوتی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. عذاب قبر کو نہیں دیکھا یقین کر لیا, جنت کو نہیں دیکھا یقین کر لیا, جہنم کو نہیں دیکھا یقین کر لیا. یہ جو غیب کی باتیں ہیں, قیامت آنے والی ہے نہیں دیکھا لیکن یقین کر لیا. یہ تقوی والوں کا پہلا اسلوب, پہلا سلوک یہ ہوتا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ اکبر. اس میں قوم فیل ہو گئی دوست. تقوی والوں میں ہمارا شمار ہم کرا ہی نہیں سکے ابھی تک. آج موقع ہے, سن رہے ہیں میں اور آپ, تو ہمارا شمار ہم اس مہینے میں تقوی والوں میں کرا لیں گے. عادت اور پابند بن جائیں گے ہم انشاءاللہ. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقوی والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. پڑھنا الگ ہے, قائم کرنا الگ ہے. مسلمان نماز پڑھ رہا ہے, قائم کرنے نہیں آیا اسے. قائم اگر کرنے سے آتا تو فجر میں مسجدیں جمعے کی طرح بھر جاتی. قائم ہی نہیں کر سکا مسلمان. پڑھ رہا ہے, ظہر اثر مغرب عشاء 4 پڑھ کے 5 نمازوں کا حساب رکھ کے جنت میں جانے کی فکر میں ہے, ناممکنات میں سے ہے. اللہ نے کہا, رسول اللہ نے بتا دیا 5 وقت کی نمازیں فرض ہے, اسے پڑھنا چاہیے. کبھی کبھی روز نہیں, کبھی کبھی نفل نماز ہے, ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں 1 مرتبہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لینا چاہیے. یہ بتایا گیا یقیمون الصلاۃ, صلاۃ کو قائم کرنے والے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں ٹھنڈے دل سے. اللہ کو ناظر جان کر. اللہ حاضر کبھی نہیں ہوتا, اللہ ناظر ہے, دیکھ رہا ہے. CCTV کیمرے کے اندر آپ کے جیسا ہر چیز قید ہو رہی ہے, ہر بات قید ہو رہی ہے. اللہ کا کیمرہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. جب سے دنیا بنی ہے وہ کیمرہ اس دنیا کو جج کر رہا ہے, ہر چیز کو کیپچر کر رہا ہے. اسی کی بنیاد پہ میرا اور آپ کے حساب اور کتاب کا معاملہ ہونے والا ہے. غرض
اللہ نے کہا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ذرا ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں۔ بچے کو جو ہے نا دینی تعلیم نہیں دنیاوی تعلیم دینا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، 35 لاکھ روپے میں خرچ کر دوں گا، وہ سرٹیفکیٹ اس کے مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا۔ میرے بچے کو انجینئر بنانا ہے، 20 لاکھ روپے میں لگا دوں گا۔ میری بچی کی شادی ہے، 50 لاکھ روپے لگا کے شادی کر لوں گا۔ میرے بچے کو پڑھانا ہے، میں کینیڈا بھیجا کے میں پڑھاؤں گا، 20 لاکھ روپے لگا دوں گا۔ ہمارے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ ہمارے پیسے ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ یہ گارے اور مٹی اور لوہے کے درمیان میں ہم نے پیسوں کو خرچ کر کے یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ بہت بڑی عمارت میں قائم کر رہا ہو۔ ہرگز نہیں عزیزان محترم، اللہ نے واضح اور طور پر کلی طور پر جو ہے نا کلام اللہ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ یہ دنیا کی چمک دمک، یہ سونے چاندی، یہ اولاد، یہ خوبصورت عورتیں تمہیں اللہ کے راستے کہیں برباد نہ کر دیں۔ واضح کر دیا گیا کہاں ہم خرچ کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہاں خرچ کرنا چاہیے تھا۔ تبوک کا معاملہ تھا۔ تبوک کے مسئلے میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا 7 مرتبہ اونٹ کتنے ہونا ہے؟ 2 3 نہیں، 100 کی بات ہی آئی، 100 کی بات آئی۔ کہاں خرچ کرنا ہے؟ 7 مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ کسی سے 1 روپیہ نہیں لینا، 7 مرتبہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 100 گھوڑے چاہیے، 100 اونٹ چاہیے، ہتھیار چاہیے، درہم دینار چاہیے، کیا چاہیے آپ اعلان کر لیجئے، میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی نے جو ہے نا خوشخبری سنائی اور کہا 7ویں مرتبہ عثمان بن عفان نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں گواہ رہنا، اے میرے رب گواہ رہنا، میرے عثمان نے آج وہ کارنامہ انجام دیا ہے رب جس سے خوشی کا اعلان کر رہا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے اللہ اسے جنت دے کر کے رہے گا۔ آج معاملہ کیا ہے؟ مسجد کا چندہ مت کے 10 کی نوٹ پھٹی ڈال کے جائیں گے، امام صاحب کو تنخواہ دینا ہے چندہ دو، مسجد کو چننا کرانا ہے چندہ دو، گھر میں بیوی کے 5-10 تولے سونا رکھا ہوا نہیں نکلے گا، وہ اس لیے نہیں نکلے گا کل قیامت کے دن اسی سونے کو پگھلا کر ایک مہر بنایا جائے گا، ظالم اس کے منہ پر جو ہے پیشانی پر اس کے دونوں گالوں پر پنچ کر دیا جائے گا۔ لوگ دیکھ کر سمجھیں گے کہ دنیا میں اس کے پاس مال تھا، اس نے چھپا کر رکھا، اللہ ذلیل کر رہا ہے۔ ہوگا یہ، سورہ توبہ پڑھ کے دیکھنا۔ غرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہاں کہاں میرے عثمان نے خرچ کیا۔ بیر روما خریدنے کا معاملہ آیا، کہا کسی سے نہیں لینا، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پورا کنواں خریدنے کی باری آئی، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ مسجد نبوی چھپروں کی چھوٹی سی تھی، بڑی کرنا ہے، مسجد بنانا ہے، بھائی لاؤ چندہ لے کے آؤ۔ سب لوگوں سے میرے نبی نے اعلان کیا۔ عثمان بن عفان نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ 1 دینار بھی کس سے نہیں، آپ کا عثمان زندہ ہے، میں اپنی ساری کمائی لگا کر کے مسجد نبوی کو تعمیر کر دوں گا۔ ہے جذبہ؟ کر سکتے ہو؟ رمضان میں بھی مت کے رکھنے کی عادت پڑ گئی۔ کئی غریباں ہیں جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے آج، اور جو دے رہے ہیں وہ بیچارے غریبوں کا مذاق بنا کے فوٹواں کھینچ کے دے رہے۔ افسوس صد افسوس، مغفرت کا پروانہ کہاں اور کیسے ملے گا؟ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر، جو قرآن پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، سورہ فاتحہ سے ناس تک اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں اپنی مرضی نہیں چلاتے، ان احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور جو پچھلی کتابیں نازل کی گئی تھی ان پر بھی ان کا یقین ہوتا ہے، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ 6 نکات جس کے اندر ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ جو ہدایت پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تقویٰ بھی اختیار کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، وہ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں بھائی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہا ہے بھائی ذری سی بھی جھجک نہیں ہوتی مجھے، ذرا سا بھی تڑپتے نہیں ہم لوگ کہ اللہ کو کیسے راضی کر لیں گے، کون سا طریقہ ہوگا، کیا کر لوں بھائی، اللہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے گا۔ دنیا کی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہو تو اپنے رب کو خوش کر لو۔ یاد رکھنا رب کو ناراض کر کے دنیا کی خوشی تم حاصل کرنا چاہو زندگی میں نہیں کر سکتے، زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ رب ناراض، تم خوشی ڈھنڈلا کے پوری زندگی نکال لینا، موت کے قریب پہنچنا، تمہاری خوشی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تم تکلیف اٹھا کر اپنے رب کو راضی کر لو،
اللہ ایسی ایسی خوشیوں سے ہمکنار کر دے گا جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ مہینہ محبتوں کا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا ہے، جنت میں داخلے کا ہے، مغفرت کا پروانہ لینے کا ہے۔ جن و شیاطین بند ہیں، لیکن انسان اپنی حرکتوں سے وہ سارے کام کر رہا ہے جو 11 مہینے تک شیطان ساتھ دیا تھا۔ یہی مہینے میں قتل، خون، غارت گری بھی ہو رہی ہے، یہی مہینے میں پڑوسی لڑ بھی رہا ہے، یہی مہینے میں میاں اور بیوی کے جھگڑے ہو کر پولیس اسٹیشن تک جا رہے ہیں، یہی مہینے میں 2 دکاندار آپس میں لڑ رہے ہیں، یہی مہینے میں معمولی پارکنگ کے مسئلے کو لے کر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہوتا ہے، یہی مہینے کے اندر جو 2 پڑوسی آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے ہیں، یہی مہینے میں مسجد میں میری بات نہیں سنی گئی، تیری بات نہیں سنی گئی، مسجدوں میں جھگڑا ہوتا ہے، یا اسی مہینے کے اندر میں بڑا تو بڑا کا نعرہ بلند ہوتا ہے، یہی مہینے کے اندر اللہ کو ناراض کرنے کے سارے کام ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ مہینہ آیا ہے جنت میں لے جانے کے لیے، ٹھیٹ جنت میں لے جانے کے لیے۔ بہت کم لوگ جائیں گے، کون جائیں گے؟ قرآن حدیث نے جن کی نشاندہی کر دی۔ ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان جنت میں جانے والوں میں ہمارا شمار کر دے۔ یا اللہ یہ دنیا کی مٹھاس ہمارے سینوں سے دلوں سے نکال دے میرے اللہ۔ یا اللہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ بھوک تو لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، ہمارے دل اور ذہن کو اپنی عبادتوں کے طرف لا لے میرے پاک پروردگار۔ اللہ یہ سر کسی اور کے سامنے نہ جھکے میرے اللہ، یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ اٹھے میرے اللہ، یہ سر کو بھی تیرے سامنے جھکا لے میرے اللہ، یہ ہاتھوں کو بھی تیرے سامنے اٹھنے والے بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہم نسیان سے ہیں، ہم قصورواروں سے ہیں، ہم نسیان گنہگاروں میں سے ہیں، لیکن اللہ 2 وجہ ہے تو ہماری بخشش کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک تو ہم تیرے بندے ہیں میرے اللہ، مانگتے بھی ہیں تو تیرے سے مانگتے ہیں اللہ، سر جھکاتے بھی ہیں تو تیرے سامنے اللہ۔ غریب نواز تجھی کو مانا ہے، بندہ نواز تجھی کو مانا ہے، اولاد دینے والا تجھی کو مانا ہے، گورا کالا بنانے والا تجھی کو مانا ہے، امیر غریب بنانے والا تجھی کو مانا ہے، بیمار کرنے والا تجھی کو مانا ہے، صحت دینے والا تجھی کو مانا ہے۔ ہم تیری ذات میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہیں کرتے، اس واسطے سے ہماری مغفرت فرمائے اللہ۔ ایک اور ذریعہ ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں میرے پاک پروردگار۔ نبی کے امتی کیسے ذلیل ہو سکتے ہیں اللہ، نبی کے امتی کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں اللہ، نبی کے امتی کیسے ذلیل و خوار ہو سکتے ہیں اللہ، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ جو کوتاہیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرما دے۔ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا رمضان بنا دے، اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا رمضان بنا دے، اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا رمضان بنا دے۔ آپ کو اسم اعظم کا واسطہ ہے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔